السلام علیکم ناظرین، صبا ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ سپریم کورٹ نے صحافیوں کو ہراساں کیے جانے سے متعلق درخواستوں پر 30 اگست کو کی گئی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی محمد امین پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے اپنے حکم نامے میں لکھا ہے کہ عمران شفقت و دیگر بنام ریاست از خود نوٹس نمبر 5/2021 میں درخواست گزاران ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے اپنے حکم میں لکھا ہے کہ عمران شفقت بنام ریاست کیس میں سابق صدر پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ عبدالقیوم صدیقی روسٹرم پر آئے اور موقف اپنایا کہ وہ اپنی درخواست کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ اپنی حد تک درخواست واپس لینا چاہتے ہیں۔ عدالت نے اپنے حکم میں لکھا ہے کہ عبدالقیوم صدیقی کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اور دیگر وہ درخواست گزار جو عدالت میں موجود ہیں اور اپنی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں تو وہ اپنی واپس لینے کے حوالے سے جو درخواستیں ہیں وہ دفتر میں جمع کرائیں۔ یہ درخواستیں انہوں نے عدالت کے اندر ہی جمع کرانے کی کوشش کی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے یہ درخواستیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں جا کر جمع کرائیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان پر از خود نوٹس لے کر 7 محکموں کے سربراہان کو یعنی سیکٹریز کو طلب کر لیا، جن میں ڈی جی ایف آئی اے بھی شامل تھے، سیکٹری اطلاعات، چیئرمین پیمرا اور سیکٹری وزارت مذہبی امور بھی شامل تھے۔ تو آج عدالت نے 30 اگست کو جو سماعت کی تھی اس میں اسی طرح قیوم صدیقی نے وہ درخواست جو واپس لینے کے لیے متفرق درخواست دائر کی جاتی ہے وہ جمع کرانے کی کوشش کی، تو عدالت نے انہیں یہ ہدایت کر دی کہ وہ اپنی درخواستیں عدالت کے دفتر میں جو مروجہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق جمع کرائیں۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ ان درخواست گزاروں کے سامنے اس امر کی نشاندہی کی گئی ہے، یعنی جو بھی درخواست گزار تھے اس میں عمران شفقت تھے، حامد میر کے بھائی عامر میر تھے، اسد طور تھے اور اس کے علاوہ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے صدر امجد بھٹی تھے، تو ان کے سامنے عدالت نے لکھا ہے کہ ان کے سامنے یہ نشاندہی کر دی گئی ہے کہ اب اس معاملے میں آئین پاکستان کے آرٹیکل 184(3) کا اطلاق کر دیا گیا ہے، یعنی از خود نوٹس کے قانون کا جو آئینی شق ہے اس کا اطلاق کر دیا گیا ہے اور اس معاملے کو سننے کے لیے قائم مقام چیف جسٹس کی طرف سے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جو اس معاملے کی اسی معلومات کی روشنی میں سماعت کرے گا جو ان درخواستوں کے ذریعے عدالت کے نوٹس میں آیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اس عدالت کو جو حاصل اختیار ہے اس کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ یہ عدالت ان شکایات اور معاملات کے حوالے سے انکوائری کرے گی اور اس معاملے میں عدالت آئینی اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے محافظ کے طور پر اپنا آئینی دائرہ اختیار استعمال کرے گی تاکہ ایسے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جا سکے۔ عدالت نے اپنے حکم میں لکھا ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے ڈائریکٹر جنرل یعنی ڈی جی ایف آئی اے اور چیئرمین پیمرا اور انسپکٹر جنرل اسلام آباد پولیس کو نوٹس جاری کیے جاتے ہیں۔ عدالت نے ان افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ عدالت نے اس تمام معاملے میں معاونت کے لیے اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں اور
ان دونوں لا افسران کو، جو کہ ایک تو وفاق کے ملک کے سب سے بڑے لا افسر ہیں، اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں اسلام آباد کے لا افسر ہیں، انہیں ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر عدالت کی معاونت کریں۔ عدالت نے اپنے حکم میں لکھا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جاری اس معاملے سے متعلق ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ ڈپلیکیشن یا اوور لیپ سے بچنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہدایت کریں کہ ہائی کورٹ میں زیر التوا کیس سے متعلق رپورٹ طلب کریں، جس میں وہ بتائیں کہ اس کیس کی کیا نوعیت ہے، اس کا سکوپ کیا ہے، یعنی اس میں کیا معاملہ اٹھایا گیا ہے، اس کیس کی سماعت جو ہے وہ کس مرحلے پر ہے۔ عدالت نے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہدایت کی ہے کہ زیر سماعت درخواست کی کاپی اور اس میں اب تک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں ان پر مشتمل جو ہے وہ مفصل رپورٹ پیش کریں۔ فیصلے میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ عدالت کو دستیاب معلومات، یعنی یہ جو درخواستیں دائر تھیں ان میں جو معلومات یا وقت کے ساتھ آئندہ بھی جو معلومات فراہم کی جائیں گی، ان کی روشنی میں یہ عدالت آزادی صحافت کے حوالے سے مسائل اور مبینہ طور پر صحافیوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی نشاندہی کر کے مناسب احکامات جاری کرے گی تاکہ بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جا سکے اور بنیادی حقوق کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ آئین کے مطابق یہ عمل صرف اظہار رائے اور پریس کی آزادی تک محدود نہیں ہوگا، یہ بھی عدالت نے لکھا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ پہلے ہم نے یہ معاملہ 15 ستمبر کو عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کیا تھا، لیکن اس آرڈر پر دستخط ہونے سے پہلے یہ معاملہ عدالت کے سامنے آیا کہ ہم میں سے ایک فاضل جج جو کہ بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس اعجاز الاحسن، اس تاریخ یعنی 15 ستمبر کو دستیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کیس کی سماعت کی تاریخ تبدیل کر کے 13 ستمبر کر دی گئی ہے۔ ناظرین، اب یہ کیس 13 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہوگا اور یہی 3 رکنی بینچ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی امین احمد پر مشتمل یہ بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے یہ بھی ہم آئندہ سماعت پر آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ خبر جو ہے، یہ حکم نامہ جو ہے، اس سے متعلق معلومات پسند آئی ہوں گی اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔